بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جنازہ کے مسائل سے متعلق ہم میت کے غسل کے مسائل مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میت کو کفن دینے کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی۔ جب میت کو غسل دے کر فارغ ہو جائیں تو پھر میت کو کفن پہنانا فرض ہے، میت کو کفن دینا فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دینے کا حکم دیا ہے، اور وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانے میں، حج کے موسم میں، ایک حاجی جو اپنی اونٹنی سے گر کر وفات پا گئے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل دو پانی اور بیر کے پتے سے، اور اس کے بعد انہیں 2 کپڑے میں کفن پہناؤ۔ اور چونکہ وہ حاجی تھے اس لیے ان کا سر اور چہرہ نہیں ڈھکا جانا تھا، کیونکہ قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھیں گے، حالت احرام میں۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفن دینا ضروری ہے، کفن دینا فرض ہے، اور کفن میت کے مال ہی سے دیا جائے گا۔ کفن کا کپڑا جو میت کا کپڑا ہوگا، یا کفن کے کپڑے کی قیمت، کفن کی قیمت میت کے مال سے نکالی جائے گی، اگرچہ میت نے کفن کے کپڑے کے برابر ہی مال چھوڑا ہو، جتنا اس نے مال چھوڑا ہو اس کے ترکے میں سے ہی کفن کا مال نکالا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور ہمارا مقصود تھا اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنا گھر بار اور اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا اجر، ہمارا ثواب ثابت ہو چکا ہے، یقیناً اللہ سے ہمارا اجر ملنے والا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو دنیا سے ایسے گزر گئے کہ جو دنیا میں کچھ اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ کچھ بھی نہ کھا سکے۔ اللہ نے دنیا ہی میں دیا، صحابہ کرام کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فتوحات عطا فرمائی، کیسے مال غنیمت سے نوازا۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ گزر گئے، ہمارے ساتھی، ہمارے بعض ساتھی گزر گئے جنہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جو غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے، تو انہیں کفن دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک چادر کے۔ جب اس چادر کو ہم ان کے سر پہ ڈالتے تھے تو ان کا پیر کھل جایا کرتا تھا، اور جب چادر کو پیر پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور پیروں کو کھلا چھوڑ دو، اور پیروں پر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ ایک خوشبودار قسم کی گھاس ہوتی ہے، عرب کی سرزمین پہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروں کے اوپر اذخر گھاس ڈال دو، اور سر کو کفن کے کپڑے سے، کفن کی چادر سے سر کو ڈھک دو۔ پھر اس کے بعد میں خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی تھی، کہ ان کا درخت آج پھلدار ہو چکا ہے، اور وہ اپنا پھل توڑ رہے ہیں، مزے سے اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی، سنن نسائی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا، مصعب رضی اللہ عنہ کو انہی کی چادر میں دفن کیا گیا، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی
کہ پورے بدن کو ڈھک نہیں پا رہی تھی، لیکن الگ سے کسی اور کے مال میں سے لگا کر کے دوسرا کفن نہیں ڈالا گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ کفن میت کے مال ہی سے ہو، اور اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ کفن لمبا ہو، بڑا ہو، پورے بدن کو چھپانے والا ہو، اس طرح ہو کفن، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، مناسب ہو، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہ مل سکے تو کیا کریں گے، آپ نے اس حدیث میں دیکھا۔ اس سلسلے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، ایک دن آپ نے تقریر فرمائی اور آپ نے اپنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا، اور آپ نے ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں ایک چھوٹے سے کفن میں، جو ہے معمولی قسم کے کفن میں کفنا دیا گیا اور رات ہی کو انہیں دفن کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ کسی کو رات ہی میں یوں ہی نہ دفن کیا جائے، یہاں تک کہ اس کی باقاعدہ صلاۃ جنازہ پڑھی جائے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے، اگر کوئی انسان رات ہی میں کسی کو دفن کرنے کے لیے مجبور ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دن میں باقاعدہ لوگ اکٹھا ہوں اور ان کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کے بعد میں انہیں دفن کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ ان استطاع، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے اچھا کفن پہنائے، اپنی طاقت کے مطابق اسے اچھا کفن پہنائے۔ اچھا کفن کے سلسلے میں علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ اچھا کفن کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بہت نفیس اور بہت اعلیٰ اور بہت قیمتی فضول خرچی کے ساتھ کپڑا استعمال کیا جائے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، پورے بدن کو ڈھکنے والا ہو، اور جو ہے مناسب ہو، درمیانی ہو، بہت ہی معمولی قسم کا نہ ہو، موٹا ہو، جس سے کہ اچھی طرح سے پہنانے کے بعد بدن کی سطر پوشی ہو رہی ہو۔ تو یہ مفہوم ہے اچھا کفن دینے کا۔ اچھا کفن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اعلیٰ اور نفیس قسم کا ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ جس انداز سے وہ دنیا میں لباس پہنا کرتا تھا اسی لباس سے اسے کفن دیا جائے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کو رد کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی واضح شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ آدمی اگر کوئی اپنی زندگی میں بہت ہی معمولی قسم کا پہنتا رہا ہو تو ویسے ہی کفن دیا جائے، یا کوئی بہت ہی قیمتی پہنتا رہا ہو تو بہت ہی قیمتی کفن دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی صاف ستھرا اور مناسب اور کیا نام ہے پردہ جس سے ہو جائے، ان سب چیزوں کا خیال دے کے کفن دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کفن کا کپڑا چھوٹا پڑ جائے اور بڑا کپڑا میسر نہ ہو تو سر کو ڈھانک دیا جائے گا اور پیروں کی طرف سے کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ کھلا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کفن کا کپڑا چونکہ چھوٹا پڑ رہا ہے اس لیے کفن کے کپڑے سے کھلا چھوڑا جائے گا، ورنہ اس کے اوپر اذخر وغیرہ گھاس ڈال دیا جائے گا، جو گھاس جہاں پر مہیا ہو، جو گھاسوں میں سے جو بہترین گھاس ہو، اگر خوشبودار اور بہترین گھاس ہے تو اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی حدیث مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابھی گزر چکی، آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانک دیا جائے اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دیا جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث حارثہ ابن مزرب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور وہ اپنے پیٹ کو 7 مرتبہ داغ چکے تھے. پیٹ میں کوئی بیماری کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ علاج کر رہے تھے. 7 مرتبہ علاج کے طور پر پیٹ کو داغا جا چکا تھا. تو کہتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا نہ ہوتا لا یتمنین احدکم الموت کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے موت کی تمنا نہ کرے, اگر اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو آج میں موت کی تمنا کر لیتا. اللہ اکبر. ہمارا دین اسلام کتنا عظیم الشان دین ہے کہ جو ہمیں بہادری سکھاتا ہے, جو ہمیں ہمت دیتا ہے, جو ہمیں حالات سے لڑنے کے لیے کہتا ہے اور بزدلی اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی تعلیم نہیں دیتا, اور بزدلی کے ساتھ جو ہے خودکشی کرنے کے لیے, خودکشی کرنا تو بہت بڑی بات ہے, موت کی تمنا کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. موت کی تمنا بھی نہ کرے, موت کی آرزو بھی نہ کرے, چاہے جیسے حالات آ جائیں ان حالات کا مقابلہ کرے, صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے. یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو کرنے سے نہ روکا ہوتا تو آج میں نے موت کی تمنا کر لی ہوتی. لیکن اللہ اکبر, سنت کا کتنا پاس و لحاظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو کس قدر مضبوطی سے صحابہ کرام پکڑے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو مجھے اسی کے مطابق چلنا ہے. تو آپ نے کہا میں ہرگز تمنا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے روکا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے حالات بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا. میں 1 درہم کا بھی مالک نہیں تھا. درہم یہ چاندی کا چھوٹا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا بڑا سکہ ہوتا ہے. تو اس چاندی کے چھوٹے سکے کا بھی میں مالک نہیں تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کتنا مال عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کس طرح برکت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے ایک کونے میں آج 40,000 درہم رکھا ہوا ہے. اور پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ صورتحال یاد کر کے رونے لگے. کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو ایک چادر کی انہیں کفن, ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا اور وہ چادر جب سر پہ ڈالتے تھے تو پیر کی طرف سے چھوٹی پڑ جاتی تھی, اور اگر پیر کی طرف کھینچتے تھے تو سر کی طرف سے چھوٹی پڑ جاتی تھی. بہرحال اتنی لمبی چادر نہیں تھی کہ جس سے پورے بدن کو ڈھانکا جا سکے, جو پورے بدن کے لیے کافی ہو, اتنی بڑی چادر نہیں تھی. اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کا کفن لایا گیا, اپنا کفن دیکھ کر کے رونے لگے اور کہا کہ 40,000 درہم اللہ نے اس قدر نوازا ہے. اور ہمارے ایک ساتھی حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو کس طرح سے ان کا کفن چھوٹا پڑ رہا تھا اور آج ہمارے لیے کس قدر اچھا سا کفن مہیا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ انہیں بھی جس چادر میں کفن دیا گیا تھا وہ چادر کافی نہیں پڑ رہی تھی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ کے سر کی طرف کفن ڈال دیا جائے اور پیروں کی طرف سے گھاس ڈال دیا جائے. یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور ایسے ہی سنن ترمذی میں بھی ہے. اور بعض ان میں سے بعض معنی جو ہے جیسے موت کی تمنا وغیرہ کے تعلق سے, اس کی ممانعت کے تعلق سے بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ اور اگر کفن کم پڑ جائے اور مردے بڑھ جائیں, کبھی ایسی صورتحال ہو کہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور کفن کم پڑ جائے, تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگوں کو ایک ہی کفن میں کفنایا جا سکتا ہے. ایک ہی کفن میں بہت سارے لوگوں کو کفنایا جا سکتا ہے. اور جو لوگ قرآن پاک کے زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے, جنہیں قرآن زیادہ یاد ہوگا, جو زیادہ حافظ ہوں گے, تو انہیں پہلے رکھا جائے گا اور اس کے بعد میں بعد والوں کو رکھا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں
جو سنن ابی داؤد سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب احد کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور ان کا مسلح کر دیا گیا تھا، ان کے ناک اور کان کو کاٹ دیا گیا تھا، چہرے کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری پھوپھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہا کو دکھ نہیں ہوتا تو میں ان کی لاش کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتا، اس کی تکفین اور تدفین کا پوری طرح انتظام نہیں کر لیتا، یہاں تک کہ جانور اور پرندے اسے کھا جاتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے قیامت کے دن میدان محشر میں انہیں اٹھاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں انہیں کفن دیا۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر کی طرف کھینچا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب پیر پہ وہ چادر ڈالی جاتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر ان کے سر کو ڈھک دیا گیا، اور احد کی لڑائی میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب پر گواہ بنوں گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس دن شہید بہت سارے لوگ ہوئے تھے اور کفن کے کپڑے کم پڑ گئے تھے، اس لیے 2 اور 3 لوگوں کو ایک ہی قبر میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو اس کو قبر میں آگے بڑھایا جاتا تھا، اور 2 اور 3 لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے دیا گیا۔ 2 اور 3 لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں لاشوں کو ایک ہی چادر میں یا ایک ہی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی شرح یہ کی ہے اور بتایا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے جو کفن کا کپڑا کافی ہوگا اس کو کئی ٹکڑے کر کے کئی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ کئی لاشوں کو ایک ساتھ ایک ہی کفن میں لپیٹ دیا جائے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ہر ایک کو کفن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کفنایا جائے، اگرچہ کہ بدن کا پورا حصہ اس سے نہ چھپ سکے، بدن کے کچھ حصے کے لیے وہ کفن ہو اور بدن کے بعض حصے کھلے رہ جائیں۔ اور یہ معنی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اسی حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جب انہیں دفن کیا جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ان میں سے قرآن کا زیادہ حافظ تھا، اسے آگے رکھا جائے۔ تو اگر کئی لوگوں کو ایک ساتھ کفن پہنایا گیا ہوتا تو پھر ایسا نہیں پوچھا جا سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی لاش کفن پہنائی ہوئی الگ الگ تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کفن پورے بدن کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ بدن کے کچھ حصے پر تھا اور کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، اور اگر ایک ساتھ ہی کئی لوگوں کو ایک ہی کفن میں لپیٹا گیا ہوتا تو پھر کفن دیتے وقت ہی پوچھا جاتا، نہ کہ دفن کرتے وقت یہ بات پوچھی جاتی۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے، اور یہ شرح بہت ہی قریب معلوم ہوتی ہے، اور یہی شرح زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب کفن کم پڑ جائے تو چھوٹے چھوٹے کفن میں، یعنی جو ایک آدمی کے لیے کفن کافی ہو اسے کئی لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کفن کے چند مسائل ہوئے کہ کفن میت کے مال میں سے دینا چاہیے، اور اگر میت کا مال کم پڑ جائے یا کفن کم پڑ جائے کسی وجہ سے تو سر کے حصے کو ڈھانپ دیا جائے اور پیر کے حصے پر گھاس وغیرہ ڈال دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔